تو آپ نے میرے سے ناراض نہیں ہونا, کل میں آپ کو زیادہ ٹائم دے دوں گا. فیصل واڈر صاحب, اس وقت سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ ہے اسرائیل و ایران آپس میں جو ظاہر ایک بہت بڑا, نہ صرف اس ریجن کے اندر, دنیا کے اندر ایک بڑا ایک معاملہ ہے. دنیا کی تمام قیادت کے سامنے پاکستان کا 1900 سم تھنگ کلومیٹر کا بارڈر ہم ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹرمپ کی جو پچھلے 2 دن سے جو ٹویٹس آئے ہیں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین, کافی سخت ٹویٹ ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وی نو ہیو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول. یہ دیکھیے کہ جب وی کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وی اینڈ اسرائیل, یو ایس اینڈ اسرائیل, and total control of the skies over Iran. Iran had good sky trackers and other defensive equipment and plenty of it, but it does not compare to American made, conceived and manufactured stuff. Nobody does it better than the good of USA. وہ بتا رہے ہیں کہ ساڑا سامان جڑا بڑا بہتر ہے, ایران سے زیادہ اچھے انداز سے ہمارا کام کرتا ہے. اس کے بعد یہ بھی انہوں نے اگلی ٹویٹ میں یہ کہا, آپ کو پتا ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کا بھی انہیں سامنا ہے, کہ ہمیں پتا ہے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی وہ کہاں پہ موجود ہیں, لیکن ابھی ہمیں ان کو ٹیک آؤٹ کرنا یا ان کو ہلاک کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, لیکن اب جب ہم چاہیں گے ہم کر لیں گے. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ, ایران کو وہ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر. یہ ایک بڑی ان کی طرف سے رائے کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آیا. جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی, ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے اس ٹویٹ کو لے کے, امریکی صدر ہمیں دھمکی دیتا ہے. ایک بیہودہ بیان میں وہ ایرانی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اور سر تسلیم خم کر دو. دھمکیاں انہیں دی جائیں جو ان دھمکیوں سے ڈرتے ہوں. ایرانی قوم دھمکی دینے والوں سے کبھی مرعوب نہیں ہوتی. ایرانی قوم سے یہ کہنا کہ آؤ اور سر تسلیم خم کرو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ایرانی قوم کس کے آگے جھکے, ہم کس کی جارحیت کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے. یہ ایرانی قوم کی منطق ہے اور یہ ایرانی قوم کا جذبہ ہے. اس جنگ میں ہم امریکہ کا داخل ہونا 100% اس کے نقصان میں ہوگا. اس معاملے میں اس کو جو نقصان ہوگا وہ ایران کو ہونے والے ممکنہ نقصان سے کئی گنا زیادہ ہوگا. یہ جو میٹنگ آج ہوگی وہاں پہ پاکستان کے رات 10 بجے وقت کے قریب, امریکہ کا ظاہر دوپہر کا ٹائم ہوگا, اس حوالے سے کیا پاسبل آپ کو سیناریوز فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان اس خطے کے اندر بڑا ملک ہے, ہم ایک اسٹیبلش نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. دیکھیں گومن صاحب, ہم آج تک ایک بیک بینچر کا رول پلے کر رہے تھے. تو جب ہم ایک جیتی ہوئی فوج کے سپہ سالار ہوں, اور نیچرلی جب آپ لو ڈاؤن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کا, جیسے بتایا حسن نے بھی, کہ ماضی بھی اس کا رکھا جاتا ہے, پریزنٹ بھی رکھا جاتا ہے, اور اس کا اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس کیا ہے, اس کی اسمارٹنس کیا ہے, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, کتنا ویل پریپیئرڈ ہے, ٹرینڈ ہے, ڈوئر ہے, ایگزیکیوٹر ہے, اور اکانومی وائز بھی اس نے ملک کو ری اسٹارٹ کے پاس لے کے آیا ہے اس کم عرصے میں, اور اتنی کم وسائل میں یہ فوج اتنی طاقتور اور تگڑی نکلی ہے. تو نیچرلی آپ کی اپنی اسٹینڈنگ بیک بینچر سے آپ فرنٹ رو کے آ جاتے ہیں. فرنٹ رو کے ساتھ آپ بالکل اس طرح ٹیبل ٹو ٹیبل جب ٹاک ہوتی ہے تو وہ بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. میں جو بات آپ سے پیٹھی پہ بیٹھ کے کر سکتا ہوں, فرسٹ رو میں نہیں کرتا, اور جو ٹیبل پہ کر سکتا ہوں وہ بیک بینچر یا فرسٹ رو میں بیٹھنے والے کی بھی امپیکٹ نہیں ہوتا. تو وہ امپیکٹ تو پاکستان کو آج الحمدللہ مل گیا ہے. اب اس خطے کے اندر کہ وار تو کسی صورت میں بھی کسی کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے, کسی بھی ملک کے بات ہو. ہماری بھی ایک سچویشن ہے جس میں ہم نے بہت بری طریقے سے مارا ہے ہندوستان کو, مودی کو, اور میرے خیال سے اس کی مودی سے جان چھڑانے میں ہندوستان کی ہمارے فیلڈ مارشل کا یہ رول ہوگا, کیونکہ شکست اتنی بری ہوئی, اتنی امبیرسمنٹ بری ہوئی ہے, اتنا زیادہ دنیا میں جگ رسائی ہوئی, اور اس کے جھوٹے بیانیہ کا پول بھی الگ کھل گیا, مار الگ پڑ گئی, تباہ اور برباد ان کو الگ کر دیا, اکنامک کا شکست الگ دے دی. دنیا میں ہمارا نیریٹو, دنیا میں ہماری ریسپیکٹ, دنیا میں ہمارا جھنڈا, دنیا میں ہماری پریزنس, امپورٹنس, ریلیونس, سب آج 10 بجے اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی سب چیزیں ان لائن بھی کر دی. تو ایک پرابلم تو وہ بھی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیلیبریشن انلمیٹڈ کرنا شروع کر دیں, اور جیسے ہماری چوکس فوج بیٹھی ہوئی ہے, مجھے اور آپ کو بھی یہ رکھنا چاہیے کہ فوج, یہ جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ بندی ہوئی ہے. تو ایک ڈرامہ, ایک امبیرسمنٹ کے لیے پاسبلٹیز ہیں ایک پاگل آدمی کی. مودی کے پاس تو کچھ رہا نہیں, نہ پولیٹیکلی رہا ہے, نہ ایتھیکلی رہا ہے, نہ مورلی رہا ہے, کچھ بھی اس کے پلے نہیں رہا. تو ریئیکشن کے چانسز اور اس ڈرامے کی پاسبلٹیز تو ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے, اور اس کی تیاری ہماری تینوں جو فوجیں ہیں, فورسز ہیں, وہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہم سب بھی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایران کی جہاں تک بات ہے, ایران ایک بفر بھی پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے خطے میں. اور ایران ریزسٹنس شو کر رہا ہے, جو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, اور ایران نے یہ ساری چیزیں کئی سالوں سے وہ برداشت کرتا آیا ہے. اور اسرائیل کی اگر بات کریں تو 1982 سے لے کے آج تک
اس سے پہلے تک وہاں ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا. ان کے لیے نئی چیز ہے. یہاں آپ 100 آدمی گرا دیں اور وہاں 10 آدمی گرا دیں تو وہ 10,000 کے برابر ہوں گے, کیونکہ انہوں نے تو وہ چیز دیکھی نہیں, وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں, اگر آپٹکس بھی دیکھیں تو اسرائیل کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے چیزیں, اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ایران. اور ہمارا جو کام تھا ایز اے پڑوسی ملک, ایز اے بردر ملک, ہم جو ڈپلومیٹک فرنٹ میں ان کے لیے فائٹ کیا ہے کیس اور پریزنٹ کیا ہے, اس پریزنس کے اندر دیکھیں ہر فیلئر میں اور ہر دشمنی میں بھی اپرچونٹی ہوتی ہے. تو جہاں اسرائیل کی دشمنی ہے اور جہاں ان کا فیلئر ہے, وہاں ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. ہماری اپرچونٹی ہے کہ ہم آربیٹریٹر اور میڈیٹر بن کے سامنے آئیں اور جنگ بندی کا قضا ادا کریں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ادا ہو رہا ہے, جس کی ریکگنیشن ایرانی گورنمنٹ اور ایران کی اپنی عوام پاکستان کے نعرے لگا کے دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری تو بڑی اچھی سچویشن ہے الحمدللہ. لیکن اس اچھی سچویشن کے اندر ہمیں اس قابلیت کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے کہ اب ہم صرف پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, اب ہم اس خطے کے بھی ایک طریقے سے ٹیم لیڈر ہیں, آرمی چیف. تو ٹیم لیڈر ملک سے نکل کے اب اس خطے کے آگے, کیونکہ خطے میں اگر خدا نخواستہ جنگ بڑھی اور 2 طرفہ 4 طرفہ 5 طرفہ ہوئی تو دنیا بدل جائے گی. تو اس میں ایران کے ساتھ ساتھ پیرل سائڈ پہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کھڑا ہوا ہے, رشیا کھڑا ہوا ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھڑکا رہا ہے مودی بیانات سے اور اس طرح انسٹیگیٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, اور یاد رہے کہ ہمارے کیس میں بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی یوز ہوئی تھی ہندوستان کی طرف سے پہلے. بالکل, یہ تو ایک سارے کا سارا کولیبریشن تھا. حسن, کوئی کامنٹ آپ کا چاہیے؟ جو میں سوال فیصل واڈر صاحب سے بھی کیا, کوشش ایران کی ہے کہ انگیج کیا جائے, اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کو ایران کے خلاف انگیج کیا جائے, B-52 وہ ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کے لیے.